بھٹو کے قتل کے حوالے سے بنایا گیا تھا، ترتیب دیا گیا تھا، اس نے اپنی رپورٹ دی تھی اس حوالے سے جو پاکستان نے اعتراضات کیے ہیں، اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اقوام متحدہ کے اندر بھی یہ ایک ظاہر ہے کہ ایک ان کے لیے بھی ایک حیران کن بات ہے کہ اب کیا کیا جائے اس رپورٹ کے اعتراضات سے متعلق۔ اب ہم بات کریں گے ایک بار پھر کراچی میں ٹارگٹ کلنگ کا سلسلہ بدستور جاری ہے، اور گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران تک کی اطلاعات کے مطابق 11 افراد کو ہلاک کر دیا گیا ٹارگٹ کلنگ کے دوران۔ اس وقت تازہ ترین صورتحال کیا ہے کراچی کے اندر، اس بارے میں ہم مزید جانیں گے دنیا نیوز کے نمائندے محمد محسن سے۔ جی محسن، یہ جو تازہ واقعات ہوئے ہیں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران، یہ کراچی کے کن کن علاقوں میں ہوئے ہیں؟ جاوید، کل سے جو ٹارگٹ کلنگ کا تازہ سلسلہ شروع ہوا ہے اس میں ایک تو کورنگی کا پی این ٹی کا علاقہ ہے، پی این ٹی کالونی، جہاں پہ کل 4 افراد کو ہلاک کیا گیا۔ اس کے علاوہ لیاری کے علاقے میں ہلاکت ہوئی ہے۔ ملیر کا علاقہ ہے الفلاح سوسائٹی، وہاں پر کل ایک ٹارگٹ کلنگ ہوئی جس کے جو جماعت اسلامی کے ایک عہدیدار تھے جن کی آج ڈیتھ ہوئی ہے اور آج ان کی نماز جنازہ ہوئی ہے۔ یوں تو شہر کے مختلف علاقے ہیں جہاں وقفے وقفے سے فائرنگ کا اور ٹارگٹ کلنگ کا سلسلہ جاری رہتا ہے، اور ماضی میں بھی ہم نے دیکھا شہر کے مختلف علاقوں میں ٹارگٹ کلنگ کا سلسلہ جاری رہا۔ پہلے اس میں کچھ گیپ آتا تھا، مہینے 2 مہینے کا، تاہم اب کے ہم نے دیکھا کہ ابھی جبکہ گزشتہ چند ہفتے پہلے صدر مملکت کراچی میں موجود تھے، ان کے موجودگی میں بھی کراچی میں ٹارگٹ کلنگ کا سلسلہ جاری رہا۔ انہوں نے نوٹس لیا، انہوں نے قانون نافذ کرنے والے اداروں کو بھی ہدایت کی تھی کہ فوری طور پر اس پر حکمت عملی مرتب کی جائے، تاہم ان کے جانے کے کچھ عرصے بعد ایک بار پھر ٹارگٹ کلنگ کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے، اور 2 روز کے درمیان 11 افراد یہاں پہ ہلاک ہو گئے ہیں۔ کل بھی صدر مملکت نے وفاقی وزیر داخلہ اور وزیر اعلیٰ سندھ کو ہدایت کی تھی کہ 24 گھنٹے کے اندر ہی رپورٹ مرتب کر کے ان کو پیش کیا، تاہم اس حوالے سے ابھی تک کسی قسم کی کوئی کارروائی نہیں کی گئی۔ اچھا، ڈپلائمنٹ تو مختلف علاقوں میں کافی ہے، پولیس اور رینجرز کی مختلف علاقوں میں کافی حد تک ڈپلائمنٹ ہے اور سنیپ چیکنگ بھی ہو رہی ہے، پھر بھی ظاہر ہے اس طرح کے اگر واقعات ہو رہے ہیں تو یہ ظاہر ہے حکومت کے لیے اور پولیس کے لیے کافی سوالات پیدا کر رہے ہیں۔ جہاں تک قانون نافذ کرنے والے اداروں کی سرگرمیاں ہیں تو آج بھی سی آئی ڈی پولیس نے اورنگی ٹاؤن کے علاقے میں چھاپا مارا ہے اور وہاں پہ 2 افراد کو گرفتار کیا جن کا تعلق سیاسی جماعت سے بتایا جا رہا ہے، اور وہ 10 سے زیادہ قتل کی وارداتوں میں ملوث بتائے جا رہے ہیں۔ پہلے بھی جو پولیس کے اعلیٰ عہدیدار ہیں وہ اپنی ناکامی کا اعتراف کرتے ہوئے کہہ چکے ہیں کہ گورنمنٹ انہیں فری ہینڈ نہیں دیتی، اور رینجرز کے ڈی جی رینجرز نے بھی کچھ عرصے پہلے کہا تھا کہ صرف 24 گھنٹے اگر انہیں فری ہینڈ دیا جائے تو شہر سے ٹارگٹ کلنگ کا مکمل طور پر خاتمہ کر دیں گے۔ حکومت کی اور اس کے اتحادی جماعتوں کی اپنی سیاسی مجبوریاں ہیں جس کی وجہ سے ان کو فری ہینڈ نہیں دیا جاتا، اور شہر میں ہر کچھ عرصے بعد ٹارگٹ کلنگ کا نیا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ یہاں پہ حکومت کی سنجیدگی کا اندازہ آپ اس بات سے کر سکتے ہیں کہ آج جب وزیر بلدیات آغا سراج درانی سے ٹارگٹ کلنگ کے حوالے سے بات کی گئی تو انہوں نے کہا ٹارگٹ کلنگ کا سلسلہ کوئی نیا نہیں ہے، یہ تو پہلے سے چلا آ رہا ہے اور آئندہ بھی چلتا رہے گا، اس کی وجہ سے دیگر امور معطل نہیں کیے جا سکتے۔ تو گورنمنٹ اس حوالے سے کوئی بھی سنجیدہ اقدام کرنے کے بجائے محض روایتی اقدامات اٹھانے پر کام چلا رہی ہے اور بیان بازی سے کام لے رہی ہے، جس کی وجہ سے شہر سے ٹارگٹ کلنگ کا خاتمہ ممکن نہیں ہو رہا۔ بہت بہت شکریہ محمد محسن، دنیا نیوز کے نمائندے۔ کراچی میں امن و امان کی صورتحال ہمیں تفصیل سے بتا رہے تھے، اور گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران ایک بار پھر کراچی میں 11 افراد مارے گئے اور یہ تمام کے تمام ٹارگٹ کلنگ کا نشانہ بنائے گئے۔ محمد محسن کا یہ بھی کہنا تھا کہ باوجود اس کے کہ تمام کی تمام سیاسی جماعتیں اکٹھی ہو جاتی ہیں، حکومت بھی سیاسی جماعتوں کے ساتھ اجلاس کرتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ ٹارگٹ کلنگ کو ہر صورت میں روکا جائے گا، لیکن اس کے باوجود یہ ٹارگٹ کلنگ کا سلسلہ رکنے میں نہیں آ رہا۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ قانون نافذ کرنے والے ادارے جن میں پولیس اور رینجرز شامل ہیں ان کی بھی مختلف علاقوں میں ڈپلائمنٹ بھرپور طریقے سے ہے، سنیپ چیکنگ بھی کی جا رہی ہے، لیکن اس کے باوجود یہ واقعات ہو رہے ہیں جس نے ظاہر ہے کراچی کے شہریوں کو تشویش میں مبتلا کر دیا ہے۔ یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام، انشاءاللہ کل پروگرام نیوز واچ میں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ جاوید اقبال کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔